نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 45، 46، 47 اور 48۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم، جعلنا، ہم کر دیتے ہیں، بینکا، تمہارے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں لاتے یوم آخرت پر، حجابا مستورا، ایک پردہ چھپا ہوا، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ڈال دی ہم نے ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوہ، اے اللہ یفقہوہ، کہ وہ نہ سمجھے اسے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں وقرن، ثقلن، بوجھ ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ یاد کرتے ہیں اپنے رب کو قرآن کریم میں، وحدہ، اکیلا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ بھاگتے ہیں پیٹ پھیر کر، نفرت کرتے ہوئے۔ نحن اعلم، تحقیق کے ساتھ ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، جس غرض سے وہ سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں ظالمین، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم پیروی نہیں کرتے مگر ایسے آدمی کے جن پر جادو کیا گیا ہو۔ انظر، دیکھ لیجئے، کیف ضرب الامثال، کیسے کیسے ہم نے بیان کیے تمہارے لیے مثالیں، فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پھر وہ طاقت نہیں رکھتے رشد و ہدایت کے راستے کا۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 45 میں فرمایا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور منکرین آخرت کے مابین ایک پردہ حائل کرتے ہیں۔ مشرکین جو توحید، رسالت، بعث بعد الموت کے منکر تھے، اور قرآن کریم سن کر نہ غور و فکر کرتے تھے، نہ تفکر اور تدبر کرتے تھے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو ہے وہ پردہ حائل کرتے ہیں، اور اس پردہ کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کو اور آپ کے مرتبے کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ آیات نمبر 46 میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ قرآن
نہ سمجھے اور قرآن نہ سمجھ سکے، جیسا کہ کوئی شخص بہرے پن کا شکار ہو، کان ثقیل ہو، تو ثقیل السماعت مریض کا اردو میں ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں میں ڈانٹ دیتے ہیں، اور پشتو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ غوگن درندے۔ اور جب ایک انسان بار بار یاد دہانی کے باوجود توجہ نہیں دیتا، واضح اور کھلی آیتوں کے معجزات کے انکار کرتے ہیں، اور معجزات اور آیات مبینات واضح بھی ہو پھر بھی حق قبول نہ کرے، قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت بصیرت استعمال نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حق سمجھنے، حق دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور پھر وہ جو توفیق ہے اس سے محروم رہتا ہے۔ سورہ صاف کی آیت ہے، سورہ صاف کی فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ لوگ ٹیڑے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ دنیا میں جو شخص اپنے لیے ہدایت تلاش کرتا ہو، ہدایت کا متلاشی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ رب العالمین آسانی والا معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ لیکن جو شخص گمراہی کا، ضلالت کا متلاشی ہو اور گمراہی اور ضلالت تلاش کرتا ہو، تو گمراہی اختیار کرنا اور پھر اس گمراہی کے لیے ظاہر ہے کہ راستے کھولتے ہیں۔ من وجد فقط طلب، جو چیز دو طلب کرتا ہے ان کو وہی چیز ملتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اور پھر فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب وہ قرآن کریم میں صرف اور صرف آپ کے رب کا ذکر ہوتا ہے تو یہ مشرکین اور منکرین پشت پھیر کر نفرت کرتے ہیں۔ مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ جب قسم کھاتے تھے تو اللہ کی قسم کے ساتھ اصنام کو، بتوں کو وہ شامل کرتے تھے، اور بتوں کے نام پر قسم اٹھاتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ مشرکین جو ہے ان کے دلوں میں اصنام کے، بتوں کی بھی عظمت تھی، اور بلکہ اصنام اور جو بت تھے ان کے قلوب اس سے لبریز تھے۔ اکثر و بیشتر اوقات، اکثر و بیشتر اصنام کا تذکرہ کرتے تھے، بتوں کا، اصنام کا، اور اللہ کو تب یاد کرتے تھے جب کسی بڑے مصیبت میں پھنس جاتے۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا نحن اعلم بما یستمعون الیک، یہ معاندین مشرکین جب قرآن سنتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کی دعوت پر کان دھرنے کے لیے، وہ قبول کرنے کے لیے وہ سنتے نہیں ہے، استفادے کی نیت سے قرآن نہیں سنتے، قبولیت حق کے اساس اور بنیاد پر قرآن نہیں سنتے، بلکہ قرآن کے آواز کو دبانے کے لیے یقیناً بیہودہ گفتگو شروع کرتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، چپکے چپکے سے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یتبعون الا رجلا مسحورا، یہ تو ایک ایسے آدمی کے متبع ہے، پیروی کرتے ہیں جس پر جادو کیا ہوا ہے، اور تم ایک ایسے آدمی کا اتباع کرتے ہو جن پر جادو ہوا ہے۔ روح المعانی لکھتے ہیں کہ ما تتبعون ان وجد منکم الاتباع فرضا، یہ مشرکین منکرین رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ساحر کا الزام لگاتے ہیں، کبھی مسحور کا الزام لگاتے ہیں، اور کبھی جو ہے شاعر کا الزام لگاتے ہیں، کبھی قرآن کو اساطیر الاولین کہتے ہیں، پرانے لوگوں کے قصے یاد کرتے ہیں، قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں، صاحب قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 48 میں فرمایا انظر کیف
ضربوا لک الامثال، دیکھ لیجئے ہم آپ کے لیے کیسے، یہ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ کیسے آپ کے لیے القابات تجویز کرتے ہیں۔ ایک نبی کو ساحر کہا جاتا ہے، جادوگر کہا جاتا ہے، شاعر کہا جاتا ہے، اور کتنے بدبختی ہے ان لوگوں کے کبھی مجنون کہتے ہیں۔ فضلوا، پس یہ لوگ گمراہ ہو گئے، رائے حق سے بھٹک گئے۔ لا یستطیعون سبیلا، یہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے، یہ لوگ راہ یاب نہیں ہوں گے۔ اور ان بدبختوں کی قبولیت کی استعداد، حق کی قبولیت کی استعداد اور صلاحیت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ہدایت کے ظاہری اور باطنی اسباب اس کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ یہ لوگ ہدایت کے تلاش میں نہیں ہے، بلکہ دلالت کی تلاش میں ہے، گمراہی کی تلاش میں ہے۔ یہ لوگ خیر کے تلاش میں نہیں ہے، شر کے تلاش میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بروز قیامت ہدایت یافتہ لوگ، وہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا، اور گمراہ لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا، اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ اور مامون فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔